السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ایک انتہائی اہم اور ضروری موضوع، عورتوں کی ذمہ داریاں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اکثر جگہ ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے نہیں معلوم۔ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہماری یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا، یہاں پر آنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، یہ بس پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی زندگیاں گزر جا رہی۔ بس دیکھا دیکھی میں ماحول کیسا کرتا ہے، معاشرہ کیسا کرتا ہے، گھر والے پہلے سے کیا سکھا دیے، سوسائٹی کے لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی میں ہم بھی ویسے ہی زندگیاں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں پڑھائی ہو گئی، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد سسرال، گھر، شوہر، بیوی، بچے، جو کچھ بھی ہے تمام چیزیں دیکھ لینا ہے، پھر اسی میں بوڑھی ہو جانا ہے، پھر ایسے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ زندگی میں کرنے کا اہم کام کیا ہے، اصل ہمارا مقصد کیا ہے، شادی سے پہلے ایک عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے اور شادی کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مردوں نے بتایا نہیں، ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ مردوں نے عورتوں کو سکھایا نہیں کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، یا تو اجتماعات میں نہیں بھیجتے، یا پھر اس کے لیے الگ سے کوئی علم سیکھنے کا ذریعے کا انتظام نہیں ہے۔ ایک تو مسجدوں میں آنے سے بند کر دیا گیا، روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مردوں کے لیے جمعہ میں ایک تو کم از کم عنوان سننے کو ملتا ہے، ایک تو بیان سننے کو ملتا ہے، عورتوں کو تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو نہ سکھایا گیا، نہ بتایا گیا، نہ پڑھایا گیا، تو اب ان کو ذمہ داریاں کیا ہے کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی لیے ایک حدیث سناتا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلیفہ سے، وقت کے خلیفہ سے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، مرد سے سوال ہوگا اس کے گھر والوں کے تعلق سے، پھر اسی طرح عورت ذمہ دار ہے، عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے تعلق سے، پھر اسی طرح غلام سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا آقا کے مال کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، عورت ہو، مرد ہو، حاکم ہو، غلام ہو، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالا اوپر، بوجھ نہیں ہے عورت کے اوپر کہ تو بھی برابر گھر کا خرچہ سنبھالے گی، برابر کمائے گی، مرد جتنی محنت کرتا تو بھی جا کے باہر سے محنت کر کے کمائے گی، گھر کا خرچہ چلائے گی۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا ہوں گا؟ ہاتھ میں ریموٹ پکڑنے کے لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑنے کے لیے، واٹس ایپ اور فیس بک میں پورے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے،
نہیں نا. اہم ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ گھر چلائیں, آنے والے نسلوں کی تیاری کریں. نسلوں کو تیار کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داریوں میں سے, یاد رکھو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں رکھا کمانے کی. لیکن آج ہم یہ ویسٹرن کلچر کو دیکھ کر, یہ فلموں کو دیکھ کر, یہ جیسے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, غیر مسلموں کے صحبتوں میں رہ کر, ارے یہ لوگ کیسا باہر نکل کے کام کر رہے بھائی. آج اب ایک مسلمان لڑکیوں کے ذہنوں میں ایک جنون چلا کہ ہم بھی جاب کریں گے, ہم بھی نوکری کریں گے, ہم بھی محنت کریں گے. وہ لوگ جیسا کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر باہر گھومنے کو ملتا, پھرنے کو ملتا, انجوائے کر سکتے ہیں, فلاں فلاں, یہ تمام چیزیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اگر جاب کرنے والے ان غیر مسلموں سے پوچھ کے دیکھو, سوال کر کے دیکھو, وہ کتنی مشکلات اٹھاتی ہے. جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں گھر میں, گھر کے پوری ذمہ داریاں بھی سنبھالنا ہوتا ہے, باہر جا کے محنت بھی کرنا ہوتا ہے, پھر شام کو آ کے پھر گھر کے پکوان وغیرہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. بسوں میں 100 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے. پھر آفس میں جانے کے بعد اس آفس کا باس اور اس کے تانے, اور بازو میں رہنے والے جو کام کرنے والے ان کی طرف سے جو ظلم ہوتا ہے, جو چھیڑخانیاں ہوتی ہے, جو زیادتیاں ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں جو بھی کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. کبھی ان سے سوال کر لے کے دیکھنا, کئی عورتیں مجبوراً عزت کے مارے بتاتی نہیں لیکن محنت کر لیتی ہے, رو رو کے زندگیاں گزارتی ہے. ان تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اس کے بوجھ کو کم کر دیا, ہٹا دیا. نہیں, تیرے کو یہ سب ضرورت نہیں ہے, تیرے لیے کمانے کے لیے تیرے پیچھے مرد ہے. کون کون ہے؟ ایک عورت کے پیچھے کتنے مرد کام کرتے ہیں. بچپن میں ہوتی ہے تو باپ عورت کے لیے محنت کرتا ہے, اس کے بعد بھائی بھی اگر محنت کرتا ہے تو کس کے لیے؟ باپ نہیں ہے تو کون محنت کرتا ہے؟ بھائی محنت کرتا ہے. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. اس کے بعد شوہر محنت کرتا ہے, کس کے لیے؟ عورت کے لیے محنت کرتا ہے. اس کے بعد اگر شوہر مر گیا, باپ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو جب بچے ہوں گے تو بچے محنت کرتے ہیں, بیٹا محنت کرتا ہے. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ عورت کے اوپر کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا, یہ مشکل نہیں ڈالا مسلمان عورت کے اوپر. اس کے باوجود اگر جاب کرنا چاہے, یہ بھی مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتے چلوں. پہلی چیز, اگر کوئی عورت جاب کرنا چاہے, محنت کرنا چاہے, کیا وہ کر سکتی یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو جہاں تک کر سکتی یا نہیں کر سکتی کا سوال یہ ہے کہ کر سکتی ہے. لیکن کب کر سکتی ہیں؟ پہلی چیز, پہلی شرط یہ ہے اگر وہ مجبور ہو. اگر وہ مجبور ہے, جیسا کہ گھر کا خرچ چلانے والا نہیں ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, یا باپ نہیں ہے, یا بچے نہیں ہے, یا ایسا کوئی ایسی مجبوری ہے جو رہنے کے باوجود گھر کے مرد کام نہیں کر سکتے, ایسا کچھ تو بھی مجبوری ہے. مجبوری میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, گھر کا خرچ چلانے کے لیے وہ کام کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, جاب کب کر سکتی ہے عورت؟ اس وقت کر سکتی ہے جہاں عورت کی ضرورت ہو. جہاں عورت کی ضرورت ہے, مطلب ایک عورت عورتوں کو پڑھائیں, اب وہاں عورت کی ضرورت ہے تو پھر ایسی جگہ عورت کام کر سکتی ہے. اب عورت ہے, ضرورت پڑتی ہے کب؟ اگر ڈیلیوری کا وقت ہو, سرجری کرنا ہو, ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, غیر مسلمان ہو اور غیر محرم مرد ہو. اب اس سے بہتر ہے کہ مسلمان عورت ہی اگر ڈاکٹر بنے تو وہ اگر مسلمانوں کا, عورتوں کا علاج کرے تو یہ وہاں پر ضرورت ہے. تو ایسی ضرورتوں کے تحت عورت محنت کر سکتی ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے, اگر کوئی مجبور نہیں ہے لیکن کیا شوق سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ہاں, شوق سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, جیسا کہ ہمیں ثبوت ملتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پھر اسی طرح ہمارے صحابیات میں سے اگر ہم دیکھیں, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ اس زمانے میں ان کا بہت بڑا بزنس تھا, کاروبار تھا, بزنس کرتی تھی عورتیں. لیکن یہ شوق سے بھی اگر کرنا ہو تو شریعت کے حدود میں, شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر سکتی ہے. کیسے؟ جہاں پوری پردے کے ساتھ وہ جا سکتی ہو, آ سکتی ہو, غیر مردوں کے ساتھ ملاقات, میل ملاقات نہ ہوتا ہو, اور جانے آنے میں اسے کوئی پرابلم نہ ہوتی ہو, اکیلی لمبا سفر کرنے کی, راتوں کو آنے کی, نائٹ ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو, تو ایسے جابس مسلمان عورت کر سکتی ہے, جائز ہے. بزنس کر سکتی ہے, تجارت کر سکتی ہے, پیچھے رہ کے کر سکتی ہے. اگر سامنے جا کے نہیں کر سکتی ہے تو کہیں پر مال کیا ہے, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کریں,
پھر اس کے بعد وہ گھر بیٹھے بھی پیسے کما سکتی ہے. تو یہ کام جائز ہے. اس کے علاوہ نہیں بھائی ہمیں بھی گھومنا ہے, ہمیں بھی پھرنا ہے, ہمیں بھی کیا ہے پیسے کمانا ہے, مرد کے برابر ہم بھی ہے. تم کیا جی تم 50 کماتے تو ہم بھی 50 کمائیں گے, ہم تمہارے سے کچھ کم نہیں ہے, ہماری اپنی مرضی کی کیا ہے, جب کمائیں گے اپنی مرضی سے خرچ کریں گے, گھومیں گے پھریں گے, جو چاہے پراپرٹیاں بنا لیں گے, عیش کریں گے, بے پردہ گھومیں گے, گاڑیاں چلائیں گے, تمام چیزیں ہم کو بھی کرنا ہے ہمارے خواہشات. ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر اگر کوئی جاب کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے لیے جاب کرنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ کچھ تمہیدی باتیں سننے کے بعد اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے عورت کی ذمہ داریاں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ذمہ داری پڑھنے کی عمر میں, شادی سے پہلے کی ذمہ داریوں میں ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں, ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. 10 ذمہ داریاں پڑھتے وقت ہی عورت کے کرنے کے 10 کام ہے. وہ کون کون سے ہیں یاد رکھو. پہلی چیز علم کا سیکھنا. علم سیکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کئی مرتبہ ہم یہ حدیث سنیں, تو اس لیے علم سیکھیے. دنیاوی علم دینی علم میں فرق نہ کرتے ہوئے دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ میرا علم کے مطابق کئی میرے لیکچر اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اب میں اس میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے کہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آج صرف دنیا 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 بولتے ہوئے, دنیا کے علم کے پیچھے بھاگتے ہوئے, جو بنیادی تعلیم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو, توحید ہے, شرک ہے, سنت ہے, بدعت ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کا علم نہیں ہے. کلمہ کیا ہے, کلمے کا مطلب کیا ہے, اللہ کون ہے, اللہ کے رسول کون ہے, ایمان کسے بولتے ہیں, اسلام کسے بولتے ہیں, یہ علم چھوڑ کر اگر صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, ڈگریوں کے پیچھے بھاگیں گے, تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے. علم سیکھیے, دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم. علم ہی تو بتائے گا جنت کا راستہ کیا ہے, جہنم کا راستہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. صرف کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے بولے تو نہیں چلتا, علم کے ساتھ کلمہ پڑھے تو وہی فائدے مند ہوگا. اس لیے طہارت کے مسائل ہو, غسل کے مسائل ہو, پاکی ناپاکی کے مسائل ہو, یہ تمام چیزیں سیکھنا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں, بلکہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. کئی لوگ میرے کو جب سوال کرتے ہیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے, خود کو اپنے طہارت کے مسائل نہیں معلوم, غسل کے مسائل نہیں معلوم, پاکی ناپاکی کے مسائل مسلمان عورتوں کو نہیں معلوم, زندگیاں گزر جا رہی ہیں سنی سنائی باتوں پہ, بڑے یا بوڑھیوں سے کچھ باتیں سیکھ کر ویسے زندگیاں گزار لے رہی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ علم سیکھنا تھوڑا آج بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے بھئی آپ کالج جا رہے, ٹھیک ہے بھئی آپ کانوینٹ میں پڑھ رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کتابیں گھر میں رکھتے, دینی کتابیں, پھر اسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے موبائل میں اچھے اچھے علماء کے جو قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں ان علماء کو سنیے. علماء کی صحبت سے اور دینی کتابیں پڑھتے ہوئے آپ کئی سارا بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کالج جاتے جاتے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آج کتنے آن لائن کورسز نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دینی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو سمجھ رہے نا. تو پہلی چیز علم کا حاصل کرنا, یہ ایک شادی سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے. اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم حاصل کرے اس کے مطابق عمل کرنا. علم حاصل کر لیے کافی نہیں ہے, اس کے مطابق عمل بھی ہو. بغیر عمل کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ علم حاصل کریں, سب سے پہلے آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی بنے. آپ اسکول جا رہے ہیں, آپ کالج جا رہے ہیں, لیکن نماز کبھی آپ کی نہ چھوٹے, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر میں جب اٹھیں گے, آپ جاگیں گے, ایک 10 منٹ میں بول رہا ہوں, کم سے کم کی بات بول رہا ہوں, کم سے کم, کم از کم ایک 10 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھیے. آپ کو جس زبان میں پڑھنا آتا ہے اس زبان میں ایک 10 منٹ قرآن کا ترجمہ. عمل کرنے میں کیا ہے, آپ کو آسانی ہوگی, بہت زیادہ علم حاصل ہوگا. پھر اسی طرح کیا ہے, روزانہ کیا ہے 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی دینی علم حاصل کرے, حلال حرام کی ان تمام چیزوں کا جو علم حاصل کرے, حرام چیزوں سے بچے, حلال کاموں کو کرنے کی کوشش کریں, نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں. جو بھی چھوٹی چھوٹی نیکی ہو اسے معمولی نہ سمجھتے ہوئے ہر نیکی کو سمیٹنے کی کوشش کریں. یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز
علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، پھر اس علم کی دعوت دینا، یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلانا، یہ تیسری ذمہ داری ہے عورت کی۔ کیسے؟ دیکھیے، آسان طریقے بتاتا ہوں میں آج، اور وہ بھی پریکٹیکل طریقے بتاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی خالی قرآن حدیث کی صرف دلائل دے دیا، چھوڑ دیا، لیکن اس پر عمل ہی نہیں ہوتا، وہ کیسے عمل کرنا معلوم ہی نہیں ہے، ایسے میں کبھی نہیں بولتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، پریکٹیکل چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے میں 10 ہے لیکن بڑے آسان ہے۔ ذمہ داریوں میں سے اب نیکی کی طرف بلانا ہے، کیسے کریں گے آپ کی اپنی سہیلیاں 10th پڑھنے تک آپ جس اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے، موجود ہے، سب کے آپ کانٹیکٹ نمبرز لے لیں، آپ کے کلاس روم کے، آپ سے چھوٹے یا آپ سے بڑے جو بھی ہے، سب کے کانٹیکٹ نمبرز، آپ سب سے فرینڈ شپ کریں۔ آپ کی جتنے بھی سہیلیاں بن گئی ہے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیے۔ پھر اب اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو جتنا علم ہے جو اتھینٹک ہے، اتھینٹک علماء سے جو کچھ بھی آپ نے سیکھا، اتھینٹک کتابوں سے جو کچھ آپ نے سیکھا، دلائل کی روشنی میں روزانہ ایک ویڈیو، ایک رائٹنگ میسیج یا ایک آڈیو، ایسا کچھ تو بھی اس واٹس ایپ گروپ میں بھیجے۔ اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، چھوٹا سا ویڈیو کلپ کٹ کریں، کٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ویڈیو کلپس بنے ہوئے بھی کئی ویڈیوز آپ کو مل جاتے ہیں، ان کو آپ کیا ہے لوگوں کو ہر ایک کو پرسنلی سینڈ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا کتنا آپ دین کا کام نہیں کر سکتے بولیے، آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے کرنے کے کام ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے تمام رشتہ داروں کے کانٹیکٹ نمبرز، صرف سہیلیاں ہی نہیں، آپ جہاں بھی جاتے، جس سے بھی ملاقات کرتے، مسلمان عورت ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لیے۔ بڑا آسان طریقہ ہے اس تک حق بات پہنچانے کا۔ ہر رشتہ دار کا کانٹیکٹ آپ کے پاس ہو، روزانہ ان کو سلام بھیجے، خیر خیریت پوچھے، فوراً ایک ویڈیو۔ کتنی آسانی کے ساتھ آپ دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گھروں میں اجتماعات کرواؤ آپ کی چھٹیوں کے دنوں میں۔ یہ کام کیا بڑا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی تکلیف ہے؟ آپ کے آس پاس کے 15-20 گھر والوں کو دعوت دے کے آؤ، سنڈے کے دن یا پھر سیکنڈ سیٹرڈے کو یا پھر چھٹیاں کے دن جیسے آتے ہیں اس دن، پھر اس دن اجتماع رکھو۔ اب اجتماع میں اگر کوئی بولنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بلا کے تقریر کراؤ، نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کوئی اتھینٹک کتاب صحیح حدیثوں والی یا قرآن کا ترجمہ گھر میں لے کے بیٹھے، آپ خود پڑھ کر سنانا شروع کر دو۔ سناؤ، ریاض الصالحین لے لو، آپ سناتے جاؤ، احسن البیان قرآن کی تفسیر لے لو، لوگوں کو سناتے ہوئے جاؤ۔ اس طرح آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بنیں گے۔ پھر اسی طرح یا پھر اجتماع میں، یا تو آپ کے گھروں میں اجتماع کرا سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اجتماع جہاں ہوتا وہاں پر تو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے تمام سہیلیوں کو، آپ کے تمام کالج اور سکولز کے جتنے بھی فرینڈز ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو ہر ہفتے بار بار یاد دلاتے ہوئے انہیں اجتماع میں بلائیے۔ اس طرح آپ نیکی کی طرف بلا سکتے، دین کا کام کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئز، آسانی کے ساتھ کوئز چلا سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ۔ کتنا اس کو ٹائم لگے گا آپ کو؟ روزانہ ایک دینی کوشچن بھیجو، اس طرح بھی آپ جو ہے سو دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کیا ہے، اگر آپ تجوید سیکھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو بھی تجوید سکھاؤ۔ آن لائن بھی سکھا سکتے، گھر میں بھی سکھا سکتے، شام میں بچیوں کو بلا کے آپ کے گھر پہ سکھا سکتے۔ اس طرح آپ کئی طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکتے۔ یہ تیسری ذمہ داری۔ اب اسی طرح چوتھی ذمہ داری، جب نیکی کی طرف بلائے تو پھر چوتھی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ برائیوں سے بھی روکنے والے بنیں۔ برائیوں سے روکنا، کیسے روکیں گا؟ دیکھیے، کئی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سہیلی یا آپ کی رشتہ دار یا آپ کے پڑوس میں رہنے والے کوئی بھی برائیاں کچھ تو بھی کر رہے ہوں گے، ضرور کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں شرک ہے، کسی کے گھر میں تعویذ ہے، کسی کے گھر میں بدعت ہے، یا پھر کسی لڑکی کا افیئر ہے، کسی کے پاس فیشن پرستی ہے، کسی کے اندر کیا ہے وہ لڑکی بے نمازی ہے۔ کتنی ایسی برائیاں، کوئی غیبتیں کرتی ہے، کوئی چغلیاں کرتی ہے، ایسے کتنے برائیاں کرنے والے آپ کو آس پاس ملیں گے۔ اب ان لوگوں کو اس برائی کے تعلق سے سمجھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے آسانی کے ساتھ۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں، نہیں، اگر ان کو ان کی غلطی دیکھ کے بولیں گے تو ہمارا فرینڈشپ خراب ہو جاتا ہے، ہماری رشتہ داری ختم ہو جاتی، اس لیے دیکھتے، برداشت کرتے، بولتے نہیں۔
کتنی آپ دیکھو، آپ اسکول میں جا کے دیکھو، آپ کے اپنے اسکول میں کالج میں تھوڑا سا کیا ہے، وہ جب بیٹھیں گے آپ کے ساتھی بیٹھتے ہیں، تو آپ جب بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو آپ کو خود نظر آتا. آپ ایک مرتبہ میرے اس سوال کو ذہن میں رکھ کے کل جب آپ جائیں گے اسکول کو کالج کو دیکھنا، ان کے پیروں میں کتنی لڑکیاں آپ کو ملیں گی جن کے پیروں میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے. کتنی لڑکیاں ملیں گی ان کے گلوں میں کالی تعویذ یا پھر ہاتھوں میں کچھ تو بھی لٹکا ہوا. کتنے لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. اور کتنی لڑکیاں آپ کو ملیں گی جو بے پردہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گی لیکن بے پردہ گھومیں گی اپنے ٹیچروں کے سامنے، لیکچرروں کے سامنے، وہ کیا ہے بے پردگی کے ساتھ جاتی ہیں، ملتی ہیں، اس طرح کرتی ہیں. کتنی لڑکیوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. کتنی لڑکیوں کو دیکھیں گے جو ہمیشہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ وہ میسیجز کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، غیر محرموں کے ساتھ تعلقات جوڑ رہی ہے. کتنی لڑکیوں کو آپ دیکھیں گے جو کالج میں تو آئی باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، لیکن فوراً وہ نکل گئی پارک میں گھومنے کے لیے. آپ کو معلوم ہوتا ہے وہ آپ کی سہیلی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں. اتنی برائیاں آپ دیکھتے ہیں. کتنی لڑکیوں کو آپ دیکھیں گے ان کے موبائل میں گندے گندے کیا ہے پکچرز ہوتے ہیں، فلمیں ہوتے ہیں، میوزک لگا کے وہ سنتی ہے. یہ سب آپ نہیں دیکھتے. آپ کے بازو میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں آس پاس میں، آپ روک سکتے ہیں. اس لیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں. کیسے روکیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ دین کا علم سیکھے، خود عمل کرنے والے بنے، پھر نیکی کی طرف بلانے والے بنے، پھر چوتھی چیز برائی سے روکنے والے بنے. جتنا ہو سکتا اتنا کوشش کریں کہ آپ ان کو اس برائی سے روکیں، سمجھائیں، بتائیں. کتابیں دیجئے خرید کے اگر وہ نہیں سمجھتی ہے، ویڈیوز بھیجئے ان کو برائی سے روکنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سپورٹ کبھی نہیں کرنا برائی کا. یہی کیا ہے چوتھی ذمہ داری میں ان کو جیسے ہی آپ برائیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس برائی کو روکنا ہے، برائی میں سپورٹ کرنا نہیں ہے آپ کو. کئی لڑکیاں ایسے ہوتے سپورٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں. اچھا ذرا کسی کا کوئی میسج دیکھے، کسی کا کوئی واٹس ایپ کا سٹیٹس دیکھ لیے، معلوم ہو جاتا ان کی حرکتوں سے انہوں کیسے سٹیٹس لگا رہے، کیسے گانے سن رہے، اپنی کتابوں میں کیا لکھ رہے، کیا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر معلوم ہو جاتا تو ہم کیا کرتے اور ان کو سپورٹ کرنے والے بن جاتے. اچھا ٹھیک ہے، معلوم ہوا میرے کو تھوڑا سا، تمہارا اشارہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے، آپ سے نہیں بن رہا، ٹھیک ہے میں سپورٹ کروں گا، میں سپورٹ کروں گی. اس طرح بول کے جو ہے نا اور زیادہ کیا ہوتا ہے برائیوں کا آج سپورٹ کرنے والے بن گئے لیکن برائیوں کو روکنے والے نہیں ہیں. برائیوں کو روکنا ہے. کیسے روکیں گے؟ بول کے روکیں گے، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکیں گے، نہیں تو زبان سے روکیں گے، یا نہیں تو کم از کم ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو باپ ہے، ماں ہے، ان تک اس لڑکی کی غلطی کو آپ بتا دینا. یہ آج ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. آج چھپا کے رکھتے اپنے سہیلیوں کی غلطیوں کو، اس کے بعد ان کے ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن سہیلی کو پورا معلوم رہتا ہے، سہیلی کو پورا معلوم رہتا ہے وہ کیا کیا کر رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایسے نہیں ہونا. حالانکہ آج ہم ایک دوسرے کی سپورٹ میں برائیوں میں اتنے آگے بڑھ گئے، مجھے بولنے کے لیے شرم آتی ہے، بولنے کے لیے میرا منہ نہیں کھلتا. ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ برائیوں سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ گانے ہو، فلمیں ہو، فیشن پرستی ہو، ڈانس ہو. آج ڈانس کتنی مسلمان لڑکیوں کا شوق بن گیا ہے، ڈانس کرنا، ناچنا، کھیلنا، کودنا. یہ تمام چیزیں جو آج فیشن پرستی کے طور پر لوگ کرتے جا رہے، ان تمام چیزوں سے بچانا، روکنا یہ ہر مسلمان لڑکی کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کریں؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ بری صحبتوں کو ختم کر دینا. بری صحبت، جتنے بھی آپ کی سہیلیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، ان تمام برائیوں سے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. ترجمہ کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کا کہ اگر کیا ہے تم لوگ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مدد کرتے رہو، لیکن ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں. نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں تو مدد کرو. کسی کو نماز نہیں آتی تو نماز سکھاؤ، کسی کو قرآن نہیں آتا قرآن سکھاؤ، اچھی باتوں کی طرف بلاؤ، نیکی کے کاموں میں سپورٹ کرو اس کا، لیکن برائی کے کاموں میں سپورٹ مت کرو. کسی کو اچھا واٹس ایپ سٹیٹس نہیں مل رہا تو آپ خود ڈھونڈ کے نک کو دیکھو یہ اچھا ہے گانا بول کے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، برائی کے کاموں میں مدد ہی نہیں کرنا.
چاہے وہ کتنی بھی قریبی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی سہیلی کیوں نہ ہو، اس کی دوستی چھوڑ دو، یہ بہتر ہے. لیکن برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے برائی کا اثر ایک نہ ایک دن ہوگا نیک لوگوں پر بھی، اچھی لڑکی پر بھی اس کا اثر ہوگا. گھر آج دیکھتے نا، گھر کتنا متقی پرہیزگار، ماں عالمہ ہے، باپ حافظ ہے، فلاں ہے، نمازی ہے، لڑکی بھی بچپن سے سب کرتی تھی، لیکن ایسا دن آ گیا کہ ماں باپ کو بتائے بغیر ہی وہ کورٹ میرج کر لی. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ حالانکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ماں باپ کی ایسی حرکت کرے گی، لیکن کیسے ہوا، کہاں سے سیکھا، کہاں سے سیکھی؟ سہیلیوں کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملی. تو اس لیے برائی کو دیکھ کر اسے بولنا ہے، اگر وہ نہیں چھوڑتی تو اس کی فرینڈشپ کٹ کر دو، اس کی دوستی کٹ کر دو، ورنہ وہ اثر تمہارے اوپر ہوگا، ورنہ وہ تمہیں کیا ہے، بگاڑ دے گی. اور بری مجلسوں سے بھی آپ کو رکنا ہے، بری مجلسوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. ایسی مجلسیں جہاں پر بری باتیں ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں اسٹوڈنٹس کی ذمہ داریوں میں سے 5 ہو گئے. اب 6ویں چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے. کیسے؟ دیکھیے، آپ کو اصل میں نمونہ بننا ہے. کیسے نمونہ بننا ہے؟ جیسے مریم علیہ السلام ہے. مریم علیہ السلام تمام مسلمان نوجوان کنواری لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے. ویسا نمونہ خود کو بن کے پورے کالج میں، پورے رشتہ داروں میں، پورے سوسائٹی میں ویسا نمونہ بن کے دکھانا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے صحابہ، ہمارے صحابیات، قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. سناتا ہوں میں، سنیے. مریم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا کئی مرتبہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے چند چیزیں رکھ دیتا ہوں. اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. اب وہ فرشتہ جیسے ہی انسانی شکل میں آیا مریم علیہ السلام کے پاس تو فوراً کہنے لگی، سورہ مریم ہے آیت نمبر 18-19، یہ نکال کے دیکھو تو کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رک جا وہیں پر، میں پناہ مانگتی ہوں. تو کیوں آ رہا میرے پاس؟ تو کون ہے؟ تو وہ جواب کیا دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اس نے جواب دیا، جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. مریم علیہ السلام کا ابھی نکاح نہیں ہوا، کنواری ہے. فرشتہ آ کے کہتا ہے انسانی شکل میں تجھے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا میں ایک قاصد ہوں، اور تجھے میں ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. تو یہ سننے کے بعد مریم نے کیا جواب دیا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. دیکھیے یہاں پر دلیل، ہمارے لیے آئیڈیل، مسلمان عورتوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، کیونکہ حالانکہ میری ایک تو شادی نہیں ہوئی، اور دوسرا آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں زناکار بھی نہیں ہوں، زانی بھی نہیں ہوں، میرے ہاں کیسے اولاد ہوگا؟ یہ ہے عزت و آبرو کی حفاظت، یہ ہے پاک دامن عورتیں، یہ ہوتی ہے حیا والی عورتیں جو کہتی ہیں کہ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں. آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ جو رشتے ہم لوگوں نے بنا لیے نا، یہ خلیرے، چچیرے، پھپیرے، یہ رشتوں میں کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی. ان کے ساتھ مل کے گاڑیوں میں بیٹھ کے پھرنا، گھومنا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے بغل میں بیٹھنا، ان کے بازو میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ کسی چیز کو کیا ہے کھیلنا، ان سے چھیننا، اور اس سے بھی آگے بڑھ بڑھ کے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں وہ بیان نہیں کر سکتا. ایسے کام یہ پاک دامن عورتوں کی نشانی تو نہیں ہو سکتی نا. یاد رکھو یہ تمام چیزوں کو. تو بہرحال پاک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. اور ایک اہم بات، آپ کا جسم، آپ کی عزت، آپ کی حیا،
آپ کا آبرو، آپ کا پیار، آپ کی محبت، یہ تمام چیزیں امانت ہے آپ کے شوہر کے. آپ کے شوہر کے لیے یہ امانت ہے، یہ حق ہے صرف اسی کا. لیکن اس کے ساتھ اگر یہ تمام چیزیں کسی اور کے ساتھ، کسی اور کو بھی اگر آپ پارٹنر بنا لیے، اس حصے میں سے کسی اور کو بھی حصے دار بنائے، تو پھر یہ پاک دامن عورت کی نشانی نہیں ہو سکتی. یاد رکھو ان تمام چیزوں کو. تو یہ جو امانت ہے آپ کے شوہر کا، یہ چیزیں کسی اور کو آپ نہیں دے سکتی. تو یہ تمام چیزوں کا ذہن میں آپ خیال رکھیں. تو بہرحال مریم علیہ السلام کا میں آپ لوگوں کے سامنے مثال رکھ دیا، بس اشارہ کافی ہے، ورنہ موضوع میرا اور آگے بہت لمبا ہے، تو اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں. 7ویں چیز، ایک اسٹوڈنٹ شادی سے پہلے جو عورت ہوتی ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے اسے نیک کاموں میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نیکی کے کاموں میں. اس عمل سے تو مسلمانوں کی اکثریت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے. بتاؤ کتنی لڑکیاں ہیں جو کنواری شادی سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتی ہو. ہاں ملے تو کوئی راستے میں فقیر کو 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیے ہوں گے، بہت بولے تو 5 سے 10 روپے دے دیے ہوں گے. لیکن کتنی ایسی کنواری لڑکیاں ہوں گی جو کسی غریب کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی دعوت دین کے کام کے لیے، کسی مسجد کے لیے اپنے پاس جو پیسہ ہے اس میں سے 5,000 10,000 جمع کر کے کسی کی مدد کی ہو. کتنی ایسی لڑکیاں ملیں گی؟ سب سے پہلے عورت کا پیسہ جو کہ عورت کا حق ہے، وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے تو وہ اس کے مہر کا پیسہ، حالانکہ وہ اس کا حق ہے، اس کی مرضی، کچھ بھی کرنا تھا، لیکن اس کو بھی زبردستی کیا ہے کھینچ لیا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یاد رکھو، کیا آپ لوگوں کو جتنی بھی کنواری لڑکیاں ہیں کیا ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا؟ رہتا ہے، ہوتا ہے. کیا آپ کے لیے، آپ کے اسکول کے لیے، آپ کے کالج کے لیے آپ کے باپ، آپ کے بھائی آپ کے اوپر خرچ نہیں کرتے؟ ہزاروں کا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کا بھی خرچ کرتے ہیں. آپ مانگتے ہیں تو 10 15 20 30 ہزار کا موبائل آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. آپ مانگتے ہیں تو 1000 2000 کا برقع آپ کے جسم پہ آ جاتا ہے. آپ مانگتے ہیں، ضد کرتے ہیں تو عید کے دن 5000 10,000 کا ڈریس آپ کے لیے آ جاتا ہے. آپ ضد کرتے ہیں تو شادی سے پہلے 4-5 تولے آپ کے جسم پہ آ جاتے ہیں، سونا یا چاندی کے. کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے. لیکن اس پیسے کا آپ استعمال کیا کرتی ہیں؟ آپ فضول خرچیوں میں لگاتی ہیں. ایک برقعے کے ہوتے ہوئے دوسرا برقعہ خرید لیتی ہیں، ایک چپل ہوتے ہوئے دوسرا خرید لیتی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا فلاں ڈیزائن اچھا ہے، مجھے بھی ویسا ڈیزائن والا چاہیے. ایک کپڑے کے ہوتے ہوئے 2 3 خرید لیتی ہیں، کیونکہ فلاں ڈیزائن نیا نکلا تھا مارکیٹ میں، یہ مجھے چاہیے. کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ ڈیمانڈ کر کے لیتی ہے، لیکن اس کو فضول چیزوں میں لگا دیتی ہے. وہی 1000، وہی 500، وہی 2000 آپ اللہ کی راہ میں لگاتی، آپ کسی کی مدد کے لیے لگاتی. آپ کے جیسی کتنی بیوہ یتیم مطلقہ عورتیں آپ کی عمر کی یا آپ سے 2-3 سال پہلے جن کا نکاح ہوا، بیچاری غریب کتنے لوگ زندگی گزارتے، ہر مہینہ ان کو ایک 500 1000 کا آپ انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ چاہے تو نہیں کر سکتے. ہر مہینہ ایک 500 روپے، صرف 500 اس کے راشن کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، کسی غریب بچے کے اسکول کے فیس کا انتظام کم از کم آپ نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے آپ. الحمدللہ. اللہ کے لیے غور کرنا. مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی یہاں پر ٹھہر کے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات اور عورتوں کی بات جب بھی میں کرتا ہوں، الحمدللہ یہ الفرقان فاؤنڈیشن آج سے 3 سال پہلے یا تقریباً 4 سال پہلے بالکل بند ہونے کے سٹیج پہ تھا، لیکن ہمت ہار چکا تھا کہ یہاں پر میں اجتماع نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا خرچ نہیں ہے. میں جب بند کرنے کا اعلان کر دیا، میں نے جیسے ہی اعلان کیا، الحمدللہ ایک کنواری لڑکی جو تمہاری جیسے بیٹھ کر یہاں پر ہمیشہ سننے کے لیے آتی تھی اجتماع، ایک کنواری لڑکی اٹھ کے مجھے ہمت دیتی ہے اور گھر جا کے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے ایک بہت بڑا اماؤنٹ، بہت بڑا اماؤنٹ، چھوٹا نہیں، 1000 2000 کا اماؤنٹ نہیں،
اس سے بھی زیادہ بہت بڑا اماؤنٹ صرف ایک رمضان کے مہینے میں لے کے آ کے میرے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے کہ فیاض بھائی ہر مہینہ بھی ہم سپورٹ کریں گے، آپ اتنا اچھا کام صرف پیسوں کے لیے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ بند نہ کرے۔ وہ بولنے والی ایک کنواری لڑکی تھی، الحمدللہ دل سے دعا نکلتی ہے اس لڑکی کے لیے میری ہمیشہ۔ پھر وہیں سے پھر میں اس چیز کو کنٹینیو کرا، الحمدللہ وہاں سے عورتیں ہی اکثر حصہ لیتی ہے اس سینٹر کے جو بھی اخراجات ہوتی ہے اس میں۔ تو آپ کر سکتے ہیں کوشش۔ دیکھیے اس لڑکی کے اندر جذبہ تھا دین کا، دین کی دعوت، دین کی اہمیت تھی دل میں، الحمدللہ اس نے آگے بڑھا تو یہ اتنا بڑا کام پھر سے شروع ہوا۔ آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، یاد رکھو۔ تو یہ 7ویں ذمہ داری ہے۔ اب 8ویں ذمہ داری کیا ہے؟ 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا علم آپ کو شادی سے پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ شادی کے بعد زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ علم آپ کو ابھی سے حاصل کرنا ہے، شادی سے پہلے۔ یہ بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کیا ہوا، بغیر علم کے، اچھا جو علم آپ سیکھ رہے ہیں 20 سال تک، 20 سال کی عمر یا 25 سال کی عمر تک جو بھی دنیاوی علم سیکھ رہے، مجھے بتاؤ یہ علم آپ کے شادی کے بعد 10% تو بھی کام آتا کیا آپ کو؟ یہ ڈگریاں جو بھی ہیں نا، اس کا شادی کے بعد آپ کو 10% تو بھی کام آتا کیا؟ بہت کم لوگوں کو کچھ تو کام آتا ہوگا، نہ کے برابر۔ لیکن آپ شادی کر کے جو زندگی گزارنے والی ہے، 60 سال 70 سال کی اگر آپ کی زندگی ایوریج اگر لے لیں، آپ کی شادی اگر 20 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، تو باقی جو 40 یا 50 سال کی زندگی آپ کو گزارنا ہے، اس زندگی کے بارے میں کوئی تیاری، کوئی علم، کوئی پلان آپ کو شادی سے پہلے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے، گاڑی سیکھے نہیں، ڈرائیونگ کرنا سیکھے نہیں، لیکن آپ کے باپ، آپ کی ماں آپ کے ہاتھوں میں گاڑی کی چابیاں دے دیے، بیٹا جا، کیا کریں گے آپ؟ ہے نا حقیقت؟ ہو رہے نا آج ایکسیڈنٹس، شادی کے 8 دن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جاؤ میں نہیں آتی، 1 مہینے میں ہو گیا، کسی کا سال میں ہو گیا، جذبات میں فیصلے لے لیے، ہو گیا ختم، طلاق، کورٹ کیس، لڑائیاں جھگڑے۔ آپ کو اس کی تعلیم ہونا، جیسے آپ ایگزامز کے لیے نوٹس بناتے نا، یہ میں ایکسپرٹس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج جتنے بھی لوگ کورٹ کیس، کچہری، طلاق کے نوبت آگے جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے، جتنی بھی شادی شدہ زندگیاں برباد ہو رہی ہے، ان لوگوں کے جو مسئلے ڈیل کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے اس لیے طلاق ہو رہی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نہ لڑکے کو سکھایا گیا نہ لڑکی کو سکھایا گیا گھر کیسے چلایا جاتا، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے، آج معلوم ہی نہیں ہے۔ بغیر ڈرائیونگ سیکھے آپ گاڑی چلانا شروع کر دیے، یہی تو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو آپ کو کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے، کس سے کیسے بات کرنا ہے، کس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جیسے ایگزامز کے لیے آپ لوگ ہر دن نوٹس بھی بناتے نا، جیسے اس طرح آپ نوٹس بنائیے، سیکھیے کیسے گھر چلانا ہے۔ یاد رکھو آپ کے شادی کے بعد، بات چھوٹی ہے لیکن بڑی اہم ہے، آپ کے شادی کے بعد آپ ہر 8 دن 15 دن میں شکایتیں کریں اپنے ماں باپ کے سامنے کہ دیکھو امی انہوں ایسا بولے، دیکھو امی ہماری ساس ایسا بولی، دیکھو امی ہمارے دیور ہماری نند ایسا بول رہی، بلکہ ہر 15 دن میں آپ شکایتیں کریں۔ کیا یہ آپ کے ماں باپ کے لیے سکون بنے گا؟ یا بغیر کسی شکایت کے امی الحمدللہ ٹھیک ہوں، سب کو سنبھال لے سکتی ہیں، ضرورت نہیں آپ کو ٹینشن لینے کی، یہ بولنے سے آپ کی ماں باپ کو سکون ہوتا ہے؟ تو یہ بولتی کون؟ جو سیکھتی وہی بول سکتی نا، جو نہیں سیکھتی وہ ہر بات سیدھا اٹھائے، دیکھو انہوں ایسا بول دیے، سیدھا اٹھائے فون اٹھائے انہوں ایسا کرے۔ اکثر لڑکیاں شادی ہوتے ہی سب سے پہلے وہ جمعہ میں جا کے پوری شکایتیں کر دیتی، امی تم جتنا سمجھے مگر انہوں ہوتے اچھے نہیں نکلے، انہوں دیکھنے میں کچھ اور ہے لیکن الگ ہی چھے، انہوں برباد کر دیے میرے کو وہ دے کے گھر کو۔ جمعہ میں کہانیاں شروع، تانے شروع، میٹھی میٹھی باتیں کری مگر ساس ہماری بہت بڑی کمی نہیں ہے، وہیں سے شروع لڑائیاں جھگڑے۔
اب یہ ایک تو ماں باپ بھی سیکھے ہوئے نہیں رہتے, انہوں بھی پھر الگ ہی چیزیں سکھا کے چھوڑ دیتے ہے نا, ایسا نہیں بیٹا ایسا کریں گے ویسا کریں گے, پورے غلط مشورے دینے والے, زندگیاں برباد ہو رہی. تو اس لیے میں بول رہا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اسٹوڈنٹس ہیں ابھی سے, لیکن سیکھو شادی کے بعد کس کو کیسا مینیج کرنا, کس کے ساتھ کیسے بات کرنا, گھر کو پہلے ہی دیکھ لو, سنبھل, اچھا کس کا مزاج کیسا ہے, ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں رہتا, آپ کے جیسا مزاج والے وہاں پر نہیں رہتے, آپ کے ماں باپ جیسے تھے ویسے ساس سسر آپ کو وہاں پر نہیں ملیں گے, آپ کے بھائی آپ کے ساتھ جیسا بات کرتے تھے ویسا بات کرنے والا شوہر شاید نہیں ملے گا, کوئی غصے والا رہتا, کوئی ہنسی مذاق کرنے والا رہتا, ہاں کوئی کچھ رہتا, کوئی تعریفوں سے خوش ہو جاتا, کوئی خدمت سے خوش ہو جاتا, کوئی خاموش رہے تو خوش ہو جاتا. یہ چیزیں سمجھنا, انسان کیسا ہے اس کے حساب سے سمجھنا. نہیں میرے کو یہ تمام چیزیں کیا معلوم, انہوں ایک بات دیے تو میں 2 باتیں سنا دیتی, میں گھر میں ایسا تھی, میرے بابا ایسا تھے, میرے بابا یہ لا کے کھلاتے تھے, میرے بھائی میرے کو ایسا گھماتے تھے, تم بھی لا کے کھلاؤ, تم بھی گھماؤ, تم بھی ایسے جواب نہیں دے سکتے. جا کے شوہر کو الٹا سکھا رہے باتاں پورے. اب لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو سیکھنا ہے یہ چیز, یہ بڑی اہم باتیں ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. 8 چیزیں. 9ویں چیز کیا ہے؟ کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ صرف دیندار سے نکاح کی شرط رکھے. نکاح ہوگا تو کس سے؟ صرف دیندار سے. آپ کئی شرط رکھتی ہیں بچپن سے, مجھے فلاں کالج میں پڑھنا ہے, مجھے موبائل چاہیے, مجھے زیورات چاہیے, مجھے یہ ڈریس چاہیے, ایسے کتنی چیزوں پہ آپ ضد کرتی ہے. کیوں یہ نہیں کر سکتی کہ مجھے دیندار سے ہی نکاح کرنا ہے, اگر نہیں کرنا ہے تو نہیں کروں گی, جاؤ نہیں کروں گی, کوئی مسئلہ نہیں, میں شادی نہیں کروں گی, کرنا ہے تو دیندار سے. آپ کے ماں باپ سوچتے ہوں گے نہیں پیسے والا ملے تو میری بچی سکون میں رہتی, گاڑی والا اچھی نوکری والا رہتا, انہوں وہی دیکھتے, ان کا ذہن وہی رہتا. لیکن اگر آپ دیندار ہے تو آپ کو دیندار مرد سے ہی نکاح کرنا ہے, اس کی شرط رکھو آپ. ورنہ آج ہمارے بچیاں جو مسلمان, عام طور پہ میں جتنی بھی غلطیاں بتاتا ہوں نا یہ اکثریت کی بتاتا ہوں, کم لوگوں کی نہیں, ٹھیک ہے, کم لوگ ہیں الحمدللہ دیندار مرد سے نکاح کرنے کی خواہش رکھنے والے ہیں, لیکن کم ہے. لیکن اکثریت ہماری کیسے ہوتی؟ وہی ٹک ٹاک میں ناچنے والے, وہی چکنے چکنے شکلان لے کے جو پھرتے نا, ان لوگوں سے نکاح کرنے کی ہر ایک کو خواہش. وہ ہیرو, وہ 6 پیکس بنانے, ارے کیا ہے بھائی اس کی باڈی, خلا اس کو دیکھ کے اس کے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس رکھ لینے والی کتنی لڑکیاں نہیں نظر آتی آپ کو, نعوذ باللہ. ان لوگوں سے نکاح کرنے کی خواہش. تو یاد رکھو دیندار لڑکے سے نکاح. اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھو, وہ یہ ہے کہ اگر جب آپ دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی خواہش رکھے, صرف بات یہیں پر نہیں روکنا, آپ کا جب رشتہ طے ہوگا تو آپ اس لڑکے کو ضرور دیکھ لینا, ہو سکے تو بات بھی کر لینا. فیاض بھائی اس سے پہلے بولے نا بات کرنا حرام ہے, بول کے آپ بات کرو بول رہے, ہاں یاد آیا نا؟ آیا. بات کرنا حرام ہے نا شادی سے پہلے, ہاں, لیکن کون سی بات کرنا ہے, کیسے بات کرنا ہے, یاد رکھو. اب یہ 2 چیزیں سمجھاتا ہوں. پہلی چیز دیکھ لینا, رائٹ, شادی کے بارے میں دیکھ لینا ہے. نہیں ہمارے امی جیسا بولے ویسا, وہ ایک زمانہ تھا, امی جس کو اٹھا کے دے دیے اس کو بیچارے کر لیے, اب وہ ظلم سہتے ہوئے بھی, روتے ہوئے بھی, کیسا بھی زندگیاں گزار لیے. لیکن آج کیا بول رہے؟ مہیلا منڈل, پولیس اسٹیشن, آج یہ بول رہے. وہ پولیس اسٹیشن مہیلا منڈل جانے کی نوبت نہیں آنا, بولے تو آج دیکھ لو, بات کر لو. کس چیز کی بات اور کیسے بات؟ بات فونوں پہ نہیں ہوتا, میں وہ بات کی نہیں بول رہا ہوں. شادی سے پہلے نمبر لے لے کے کئی لڑکیوں کو, اللہ اکبر, ایک ایک جگہ تو لڑکا شرما جاتا ہے, انہیں بات کرو بول کے نمبر بھیج دیتے ہیں, ارے میں نہیں بات کر, تم بولتا. لڑکی بولتی کیا انہیں اب بھی بڈھے ہو گئے کہ کون سے زمانے کے ہیں, نہیں بات کرتے بول رہے, انہیں نمبر بھیجتے رہتی بات کرنا ہے بول کے. اتنے بے شرم. اب وہ فون کر کے کیا کھائے, کیا پکائے, کیا پہنے, کون سے کلر کا ہے, یہ تمام چیزیں نہیں. بات کرنا, جو بات بول رہا ہوں میں کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے, پہلے کیوں کا میں جواب دے دیتا ہوں. آج ہر ایک کے خواب, ہر ایک کے خواہش, ہر ایک کی تمنا, ہر ایک کا مقصد, ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ کو کچھ کرنا ہے, آپ کو کیسے رہنا ہے,
آپ دعوت دین کا کام کرنا چاہ رہے، آپ کچھ سوسائٹی کا بھلا کرنا چاہ رہے، آپ ٹیچر بننا چاہ رہے، آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے، آپ تجوید سکھانا چاہ رہے، آپ بیان کرنا چاہ رہے، آپ لوگوں کی اصلاح چاہ رہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو کر لینے والا شوہر، اس کے بھی کچھ خواہشات ہیں، میری بیوی ایسی رہنا، ایسے اخلاق والی رہنا، دیکھنے میں ایسی رہنا، میرے کو یہ ہونا وہ ہونا، اس کے بھی الگ خواہش ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، نہ اس کو دکھاتے، اس کو دکھاتے۔ اب دکھانے میں بھی آئے تو کبھی دکھانے کا اتفاق ہوا تو دونوں کو سامنے بٹھا کے ان کے دونوں کے نظروں کے علاوہ ان کے 10 لوگوں کے نظریں رہتے، انہیں شرم کے مارے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کیا دیکھنا بول کے انہیں دیکھتا نہیں۔ انہیں شادی کے بعد بولتا میرے کو پسند نہیں ہے، میں جیسی سوچ رہا تھا ویسی نہیں ہے بھائی۔ طلاق کتنے لوگوں کا ہو رہا، لڑکیاں بھی اس لیے شادی کے بعد طلاق کا ڈیمانڈ کر رہی، میرا شوہر میں جیسا چاہ رہی تھی ویسا ہے ہی نہیں ہونا، میں نہیں رہتی اس کے ساتھ، زندگی نہیں گزارتی، شادی کے صبح کو طلاق لے کے آ جا رہی، نہیں ہونا میں خلا لے لیتی بول کے بول رہی۔ کیوں؟ آپ دکھائے نہیں ان کو، بیچاری اس کے ارمان کچھ الگ تھے، اس کے خواہشات کچھ الگ تھے، ویسا شادی آپ ویسے شوہر کو نہیں ڈھونڈے، وہ لے کے آ کے کیا ہے گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے شادی سے پہلے دیکھ لینا اور اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کوئی ایک محرم مرد یا کوئی ایک محرم عورت کوئی تو بھی سامنے ہو بڑے، اب ان کو سامنے بٹھا کے ایک دو مردوں کو یا ایک دو عورتوں کو یا آپ کے امی ابا کو یا ان کے امی ابا کو سامنے بٹھا کے اب بات کرو، آپ دیکھو جی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میرا یہ نظریہ ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ فلاں چیز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جائز طریقے کے باتاں کرو۔ مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز میں رکاوٹ نہیں ڈالنا، مجھے یہ بدعتیں نہیں کرنا ہے، مجھے شرک نہیں کرنا ہے، مجھے ان چیزوں میں آپ زبردستی نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں جو ضروری ہے ان باتوں کو ضرور کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے 8ویں چیز ہو گئی یا نہیں 9ویں چیز ہو گئی، رائٹ۔ اب 10ویں چیز یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے کچھ ہنر سیکھ لو۔ ہنر کون سا بھی ہنر، چاہے آپ کمپیوٹر کے جو بھی الگ الگ کورسز ہوتے ہیں وہ ہنر سیکھنا چاہے تو سیکھ لو، یا پھر کل کے دن اگر آپ کو جاب کرنا پڑے اس کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ پہلے سے سیکھ کے رکھ لو۔ آپ کو انگلش بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، انگلش سیکھ لو، ٹھیک ہے۔ آپ کو کل کے دن ٹیچر جاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی سے وہ ڈگری حاصل کر لو، یا کم از کم وہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے تو کچھ ہنر کچھ کام، تاکہ آپ کل کے دن ضرورت پڑے تو پھر آپ کے باپ کے اوپر بوجھ، بھائیوں کے اوپر بوجھ، یا پھر دوسروں کے گھروں میں کیا ہے وہ برتن صاف کرتے ہوئے ایک نوکرانی کی طرح زندگی گزارنے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کچھ ہنر سیکھ کے رکھو۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا، شادی ہاؤ شادی بس ہوتا ہے، اس کے پکانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، کچھ لڑکیوں کو پکانا بھی نہیں آتا، شادی کے بعد ساس سکھاتی ہے اب گالیاں دیتے ہوئے، یاد رکھو ایسا نہیں، کچھ ہنر سیکھنا۔ یہ 10 کام ہے شادی سے پہلے کنواری لڑکیوں کو کرنے کے کاموں میں، یہ 10 کام، یہ 10 ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، اب شادی سے پہلے کنواری لڑکی ایک باپ کی بیٹی ہوتی ہے، تو بیٹی ہونے کے ناطے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھ لو۔ بیٹی کے مقابلے میں دیکھیے، بیٹی جو ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی بات کا اثر باپ پر زیادہ ہوتا ہے، باپ پر بیٹے کے بات سے زیادہ۔ آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، باپ کبھی کوئی بڑی بات یا کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بلا کے پوچھتا ہے، بیٹے سے پہلے بیٹیوں سے پوچھتا ہے، اور بیٹی کی بات مانتا بھی ہے، بیٹی کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب بیٹی جیسے ہی اسے علم آ گیا، یہ خود دین کے قریب ہو گئی، عمل کرنے والی بنی، اپنا باپ خود کا اس کا باپ اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ باپ کو سمجھاتے رہو اچھے اخلاق سے، اچھے آداب سے، ابا داڑھی رکھ لینا ہے، دیکھو آپ کو داڑھی کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ابا ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، ابا آپ نماز چھوڑ کے سو رہے، ایسا نہیں سو سکتے آپ نماز کو جائیے، آپ اٹھیے، ابا آپ جو کاروبار کر رہے نا وہ حرام ہے، اتنے دن نہیں معلوم تھا کرے ہوں گے، ابھی چھوڑ دو ابا اللہ رازق ہے، اللہ وہ کھلانے والا اللہ ہے بیٹا، ابا آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح اپنے باپ کو ایسے کتنی چیزیں سکھا سکتی ہے بیٹی، آپ کو معلوم ہے آپ سب یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں آپ، لیکن اس کو آپ صحیح چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتی، غلط کاموں کے لیے تو کئی چیزیں استعمال کر لیتی۔
آپ کو جب غصہ آ جاتا یا آپ کے باپ کو کبھی غصہ آ جاتا، آپ کو کبھی غصہ کر دیا یا کچھ تو بھی کرے، اگر آپ رس کے سو گئے، کھانا نہیں کھائے یا آپ کے باپ کے ساتھ 1 دن 2 دن بات نہ کرے، تو وہ 40-50 سال والا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی بیٹی نہیں بات کرے تو روتا نہیں؟ بیٹے کے لیے نہیں روتا، وہ بیٹی کے لیے روتا ہے۔ تو باپ، بچی کے باتوں کا اثر باپ پر ہوتا ہے، بس حکمت اختیار کر کے اپنے والدین کو اگر وہ برائیوں میں کچھ مبتلا ہے تو ان کو سمجھانا، ان کو توحید کی طرف بلانا، اگر وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں تو، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سنتوں کی طرف بلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے آپ یہ کام گھر میں ضرور کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا کہ اگر ہم لوگ مثال کے طور پر دیکھیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے۔ زینب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، ان کا شوہر ابھی اسلام قبول نہیں کرا تھا، پکڑے گیا جنگ بدر میں۔ تو اب مکہ سے جو لوگ بھی فدیے میں کچھ پیسے وغیرہ لے کے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو چھوڑ دے رہے تھے۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھیجی؟ ایک ہار بھیجی۔ کون سا ہار؟ وہ ہار جو خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا جو ہار تھا، شادی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پہلے ہی دے دیے تھے۔ اب وہی ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی کون؟ زینب۔ کیوں بھیجی؟ شوہر کو چھڑانے کے لیے، شوہر قیدی ہے باپ کے پاس۔ اب جیسے ہی وہ ہار کو دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ یہ زینب مجھے یہ ہار بھیجی، یہ ہار اصل میں میری بیوی کا ہار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور صحابہ سے پوچھے، مشورہ کرے، اے صحابہ دیکھو یہ میرا داماد ہے، پکڑا گیا، لیکن یہ میری بیٹی ہار بھیج دی، یہ میری بیوی کی نشانی ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو فدیہ لے کے ہی میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اجازت دے دی، وہ ہار بھی واپس بھیج دیے اور خود داماد کو بھی جو کہ اسلام قبول نہیں کرا اس کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹی کی بات یا بیٹی کا درد، بیٹی کی تکلیف باپ کے دل پہ بڑا اثر کرتی ہے، تو اس لیے بیٹی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ خود اپنے باپ کو برائیوں سے بچائے۔ یہ نہیں کہ نہیں ہمارے باپ پہلے سے کرتے آ رہے، بولے تو سنتے اچ نہیں انہوں، کتنے لوگ بولتے نہیں اچ نہیں سنتے انہوں، کہیں کو نہیں سنتے بھائی۔ آپ جو ٹرکس اپلائی کرنا ہے، جس طریقے سے سمجھانا ہے ویسے سمجھا کے دیکھو، بہت اثر کرتی آپ کی باتیں۔ اور عورت کے جو آنسو ہوتے نا، عورت کے آنسو وہ اثر کرتی ہیں جو بڑے بڑے عالموں کی تقریروں سے اثر نہیں ہوتا، وہ عورت کے 2 آنسوؤں سے اثر ہوتا ہے، چاہے وہ باپ پر ہو، بیٹے پر ہو، شوہر پر ہو، کئی لوگوں پر اثر کر دیتی ہے 2 آنسو۔ آپ ڈیمانڈ تو کرتی ہیں اپنے باپ سے کئی چیزوں کے لیے، لیکن دین کے معاملے میں کیوں ڈیمانڈ نہیں کر سکتی؟ کیوں تھوڑا سا ایکٹنگ نہیں کر سکتی؟ ابا اگر آپ نماز نہیں پڑھے نا میں آپ سے بات نہیں کروں گی، جاؤ۔ ابا اگر آپ داڑھی نہیں چھوڑیں گے نا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، جاؤ۔ خالی ایکٹنگ بول رہا ہوں میں، اس طرح کر کے تو دیکھو نا، کیوں نہیں سدھریں گے؟ تو یاد رکھو بیٹی ہونے کے ناطے یہ تمام چیزیں۔ اچھا، اور ایک اہم بات، بیٹی ہونے کے ناطے کبھی یہ غلطی نہیں کرنا کہ آپ کے باپ نے 20 سال 30 سال 40 50 سال سے جو عزت کمائی تھی معاشرے، سوسائٹی، سماج، رشتہ داروں میں، اس کی عزت کی نیلامی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا۔ آپ کے باپ کی بے عزتی نہ ہو آپ کی کسی بھی حرکت سے، کسی بھی حرکت سے آپ کے باپ کو شرمندگی ہونا نہ پڑے، لوگوں کے تانے اور باتیں سننا نہ پڑے آپ کے باپ کو، آپ کے باپ کو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت نہ آئے۔ ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیے۔ شادی سے پہلے ایک بیٹی ہونے کے ناطے یہ تمام آپ کی ذمہ داریاں۔ اب اس کے علاوہ شادی سے پہلے ایک عورت بہن بھی ہوتی ہے، رائٹ؟ بہن ہونے کے ناطے بھی دیکھیے ایک واقعہ یاد آیا۔ شیما، کون تھی شیما؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، سگی بہنیں نہیں تھی لیکن رضائی بہن، جو ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی، اس ماں کی جو بیٹی تھی وہ شیما، رضائی بہن، ایک ماں کا دودھ پیے یہ دونوں۔ تو یہ شیما بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے بھی شوہر جب پکڑے جاتے ہیں تو کئی دنوں کے بعد جب وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے محمد آپ میرے بھائی ہیں، بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی، ہم دونوں مل کے کھیلتے تھے، دیکھو آپ مجھے قطرے بھی تھے بچپن میں، بول کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطرے سے نشان بھی بتائی، بس یہ باتیں سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دل نرم ہو گیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہی تھے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کی باتیں سن کر محبت میں کیا کرے, ان کے شوہر کو بھی آزاد کر دیے اور کئی انعام اور تحفے بھی دے دیے اور شیما کو اسلام کی دعوت بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہن کی باتوں کا بھی اکثر اثر ہوتا ہے بھائیوں پر. تو اس لیے کیا کریں, بھائیوں کو آپ مناتے نا, گھومنے جانا ہے, چل بھائی لے کے چلنا میرے کو, چھوڑ کے آنا میرے کو وہاں پر, کتنا ضد نہیں کرتے نا. وہی تمام چیزیں اگر اسے نیکی کی طرف لانے میں اگر کریں گے نا تو بھائی بھی سدھر سکتا ہے. بھائی رات کو دیر سے آ رہا 2 بجے 3 بجے, آپ اسے سدھار سکتے ہیں. بھائی موبائل میں غیر لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہا, غلط تعلقات قائم کر رہا, گندی گندی باتیں زبان سے نکال رہا, آپ دعوت دو اسے, آپ اسے سمجھاؤ. 1 بار 2 بار سمجھا کے نہیں, بار بار سمجھاتے رہو, آپ کے باتوں کا اثر ہوتا ہے شادی سے پہلے. سمجھ رہے نا. تو بہن ہونے کے ناطے یہ تمام چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں. رائٹ, اب اتنی باتیں سننے کے بعد یہ تمام چیزیں کیا ہے شادی سے پہلے. اب شادی کی بعد کیا کرنا ہے, یاد رکھو. شادی کے بعد یعنی جیسے ہی عورت کسی کی بیوی بن گئی, اب بیوی بننے کے بعد اس کی ذمہ داریاں یہ ہے, اگر بیوی ہونے کی حیثیت کو بھی اگر وہ سمجھے, اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ, اگر اپنے شوہر کو اگر وہ بگڑا ہوا بھی کیوں نہ ہو, اگر اسے سدھارنے کی آپ کوشش کریں تو آپ بڑے بڑے بگڑے ہوئے شوہروں کو بھی سدھار سکتی ہیں. بیوی کی باتوں کا بھی شوہر پر اثر ہوتا ہے. کیسے؟ اگر آپ سورہ قصص آیت نمبر 7, 8, 9 یہ نکال کر دیکھیں گے نا, ظالموں میں سب سے بڑے ظالم کا اگر نام آتا ہے تو وہ کون؟ فرعون. فرعون جیسا ظالم تو کوئی نہیں تھا اور کسی کا شوہر بھی نہیں ہوگا, لیکن فرعون جیسے شوہر کے دل پر بھی بیوی کے باتوں کا اثر ہوا. حالانکہ وہ اس زمانے کے مرد لڑکوں کو ختم کر رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دے رہا تھا, لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام, پانی میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا تو بیوی نے کیا کہا, اجی یہ بچے کو لے لیں گے نا, یہ تو پانی میں تیرتا ہوا آیا نا. فرعون بولا نہیں مجھے خطرہ ہے. بولا کہ وہ اپنا تو نہیں ہوتا نا, کیسے خطرہ ہو سکتا, لے لیں گے نا, بڑا پیارا ہے. تو فرعون کیا کرا, مان لیا کہ نہیں مان لیا, بیوی کے باتوں کا اثر ہوا, لے لیا وہ. اللہ اکبر. تو اثر ہوتا ہے. آج کیسے اثر ہوتا؟ اچھا یہ تو فرعون کی مثال دیا, آج کے ماحول میں بھی اثر کیسا ہوتا سنو. اگر کسی مجلس میں, کسی شادی میں, کسی فنکشن میں, گھر میں عورتیں مرد کہیں پر جمع ہوئے, عورتیں ایک جگہ بیٹھ کے بات کر رہے, اگر ان عورتوں سے بات کرنے کے لیے مرد اگر وہاں پر آ گیا, اگر بیوی خالی ہوں دیکھ کے ایسا کری سمجھو, خالی ہاں غلطی ہو گئی بیگم بول کے بھاگ جاتا انہیں وہاں سے, خالی آنکھوں کے اشارے پہ چل جاتا. اگر کبھی مذاق سے بات کرتے کرتے کبھی مذاق کرنے لگا, عورت خالی آنکھوں سے اشارہ کرتی, ہوں دیکھتی, کیا جی بہت زبان چلا رہے بول کے, آپ نے بھی نہیں معلوم ہوتا, بازو رہی سنتی, انہیں ایک دم سٹاپ, ایسا اسپیڈ بریک آئے تو بریک مارتا نا, ایسا بریک مار دیتا, کیا ہوا بول کے جب دیکھنا, ہاں ان کے دیدی نکلے تھے. سمجھ رہے نا اثر کتنے لوگوں کا ہوتا ہے اگر اسی چیز کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے. کتنے لوگ ضد کرتے, رمضان آ رہا ابھی ہونا, میرے کو اتنے تول لے ہونا, کہاں سے بھی لاؤ, کیسا بھی لاؤ, میرے کو ہونا چھونا. کتنی عورتیں, میں پکاتیش نہیں, کیا کرتے کہ کرو, میرے کو بلائے تو پکاتی نہیں تو نہیں بولنے والے. اگر اسی چیز کو آپ صحیح معنوں میں دین کے لیے استعمال کرتے, اچھائی کے لیے استعمال کرتے, تو بگڑے ہوئے شوہروں کو بھی سدھار سکتے ہیں. تو آج منانا آتا ہے اپنے فائدے کے لیے, عورتوں کو آتا ہے, جیسے بولتے نا عام زبان میں منانا, پٹانا جو بولتے نا, تو یہ منانا آتا ہے, لیکن اسے اچھے کام کے لیے منا کے دیکھو, مان جاتا ہے وہ باتیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال شوہر کے سامنے گھمنڈ نہ کریں, شوہر کے ساتھ فخر نہ کرے, اس کا مقابلہ نہ کرے, اس کو اگر آپ تسلی دیتے ہوئے, اس کو آپ اگر اس کی تعریف کرتے ہوئے, اس کی آپ اگر ہمت افزائی کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا, وہ پوری دنیا کی بات نہیں مانے گا, آپ کی بات مانے گا. وہ چند چیزیں چاہتا ہے آپ سے جو آپ کے پاس حکمت نہیں رہنے کی وجہ سے آپ وہ چیزیں دے نہیں سکتی ہیں. مثال دے دوں میں آپ کو, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, باہر مکے کے مشرک ستا رہے, ظلم کر رہے, تسلی کہاں سے مل رہی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پہلی مرتبہ وحی آئی, فرشتے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے گھر کو آ گئے.
میں مر جاتا ہوں گا، میرے اوپر کیا ہوتا پتہ نہیں، کچھ تو بھی ہو گیا بول کے ڈرتے ڈرتے آ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غم کرنے کی، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، کیا بولی، اے محمد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے محمد اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم نیک لوگوں، تم کیا ہے غریبوں کی مدد کرنے والے، تم مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے، تمہارے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پورا بزنس، بہت بڑی مالدار خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا پیسہ خرچ کر دیا، لے لو اے محمد اللہ کے دین کے لیے جتنا خرچ کرنا ہے سب تمہارا بول کے بول دی۔ کتنی بڑی بات ہے، باہر پورے مکے کے مشرکوں کے تانے، پورے ٹینشنز، گھر میں آتے ہی سکون۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنے دن زندہ تھی کبھی دوسرا نکاح کرنے کی سوچے بھی نہیں، کبھی غصہ کرنے کا موقع ہی نہیں دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے، مارنا گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، ناراض بھی نہیں ہوئے۔ کیوں ناراض نہیں ہوئے؟ جیسا مینٹین کری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ہرا پر اتنی دور جا کے ٹفن دے کے آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج شادی ہو کے 2 دن نہیں ہوتا، حاجی میرے سر میں تیرا دباؤ بولتی انہیں، 2 دن میں انہیں شوہر کو دباؤ بولتی، چھوڑ کے آتے کہ نہیں آتے، کئی کو کر لیے، کئی کو پالنے کی طاقت نہیں ہے تو کئی کو کر لیے، ایسی کتنی باتیں ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم آج۔ تو یاد رکھو بیوی ہونے کی ناطے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ، جھگڑا اگر ہو جائے تو صبر کر لیں، سوچ سمجھ کے کام لے، اور اہم بات اپنے میکے میں کبھی رپورٹ نہیں کرنا، یاد رکھو بہت بڑی غلطی۔ آپ سمجھتے آپ کی امی کے ساتھ آپ کا کتنا بھی اچھا تعلق ہوگا، کتنا بھی اچھا رشتہ ہوگا، لیکن شوہر کے معاملات، میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، کبھی کسی تیسرے آدمی سے شیئر نہیں کرنا، تیسرے آدمی سے۔ ہاں اگر وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ لڑائیاں جھگڑے مار پیٹ وہاں تک آ گئے بولے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر چھوٹی بات لے کے جا کے اگر امی کو بہن کو آپ رپورٹنگ کریں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ آپ کا مسئلہ ہے، آپ دونوں ہی بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے۔ آپ عورتیں ہیں، اگر آپ سمجھداری کے ساتھ کام لیں گے نا، بڑے بڑے مسائل آپ کے گھر کے آپ خود ختم کر لے سکتے، کسی اور کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائے، صبر کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، آپ کا ظالم شوہر بھی بڑے سے بڑے غصے میں رہے سو آدمی بھی خاموش ہو سکتا ہے، یاد رکھو۔ اور اسی طرح کیا ہے، اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مثال ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، گئے، گرمی کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھنے کے لیے گئے، پتلے کپڑے خریدنے کا شوہر کے پاس طاقت نہیں تھا، موٹا کپڑا پہنائے، اس موٹے کپڑے میں رہنے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے پورے جسم میں پھنسیاں آ گئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خراش آ گئی تھی، کھجلی ہو رہی تھی پوری جسم میں۔ ایسی حالت دیکھ کر خود باپ بھی یہ نہیں بولے، ہمارے جیسے ہوتے تو داماد کو ڈانٹ کے آتے تھے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہیں تو میری بچی کو ایسا رکھ رہے گی، تیرے پاس نہیں ہے تو میں دلاتا ہوں۔ آج بولتے نا شوہر کو پسند نہیں ہے، میں نہیں دیتا ہوں بھائی اینڈرائڈ موبائل، باپ بولتا تو نہیں دیے تو کیا میں دلاتا ہوں میری بچی کو، بول کے آتا باپ خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ سے بڑی عزت والی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا رضی اللہ عنہ، فاطمہ کو اسی حالت میں دیکھ کے کیا بولے، بیٹا یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، بیٹا تھوڑے دن کی تکلیف ہے، یہ دنیا کی گرمی برداشت کر لے بیٹا، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت میں سکون کی زندگی دے گا، بول کے آئے۔ کتنے ہیں نمونے ہمارے لیے، ہم یہ سب چھوڑ کے کیسی زندگیاں گزار رہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال گھر چلانے کا، گھر سنبھالنے کا طریقہ سیکھو، اور ماں باپ کو ٹینشن نہ دو۔ اور اگر بیوی یہ بولے نا اپنے شوہر سے، کئی باتیں ہیں بھائی میاں بیوی کے درمیان، جو بھی چلتا، جو بھی میرے پاس مسئلے آتے، اس پہ بولنے کی کئی باتیں ہیں، بولتا بھی ہوں میں ہمیشہ، لیکن صرف آپ بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لے اور یاد کر لے، اور اگر اس طرح گھر سنبھالے نا، آپ کے گھر میں سکون ہی سکون آئے گا، یاد رکھو۔ اگر بیوی بولے نا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس عید میں نیا کپڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کمائی کم ہے، انکم کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پرانا کپڑا ہی پہن لیں گے، آپ ٹینشن نہیں لینا، حرام کام نہیں کرنا، حلال طریقے سے جو ملتا وہ محنت کر کے آؤ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں بھوکا رہ لوں گی، بھوکی رہ لوں گی، بھوکی سو جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال کام کرنا، آپ حرام کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی تم سے
ناراض ہو, کوئی تمہارے سے بات کر رہا نہیں کر رہا, جھگڑا ہو رہا, مسئلہ ہو رہا, کوئی کاروبار ڈوب جا رہا, آپ کا نقصان ہو رہا, کچھ بھی ہو رہا ہوں گا, میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں, میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, خوشی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی, غم میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی. یہ کلمات تم بار بار بولتے رہو. تمہارے شوہر کے لیے اس سے بڑی بات دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی, کسی اور کی نہیں ہو سکتی, یاد رکھو, اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. آج حالت ایسی ہے, بیچارے کا اگر وہاں دبئی میں سعودی میں کینسل ہو گیا بولے تو نہیں ہیچ پلاننگ کر لیتے, کب کب چھوڑ کے چلے جانا ہے اس کو بول کے, وہاں رہ جب پورے اس کے نام کے پراپرٹیاں اپنے نام پہ کر لیتے ہیں. شادی سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کتنا کماتے کتنا. پرسوں ایک سوال بھی آیا تھا, میرے کو ایک کے ساتھ رشتہ ہو رہا, اس کا انکم کم ہے, میں شادی کر لینا کہ نہیں کی بول کے سوال. انکم سے زندگی گزارتے, شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے, اور انکم ہمیشہ ایک جیسا رہتی. آج غریبی ہے کل امیر نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ, آج فقیر ہے کل امیر نہیں بنا سکتا, آج کے امیر کو کل کا فقیر نہیں بنا سکتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. شوہر اگر کچھ کر کے آیا اس کی تعریف کرو, اس کے اچھے کاموں میں اس کو تسلی دو. یہ تمام چیزیں آپ کے دل میں, اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتی ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, رائٹ. اب شادی سے پہلے کیا کیا کرنا ہے, یہ سب چیزیں ہو گئی. اب شادی کے بعد کیا کرنا ہے, یہ بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ آج کے موضوع کو یہیں پر روک دیں گے. شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد کیا کرنا ہے, بیوی بنی تو کیا کرنا, بیوی کی ذمہ داریاں میں آپ لوگوں کو بتا دیا. اب دوسری چیز ہے, بیوی کے بعد عورت ماں بنتی ہے. اب ماں بنتے ہی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہوتی ہے. ماں سے جتنا قریب ہوتا ہے بچہ, کسی اور سے قریب اتنا نہیں ہوتا. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت پہ سب سے زیادہ اس کا فوکس. بچہ بولنے لگے تو کلمہ سکھائے, دعائیں سکھائیں, نماز کا طریقہ سکھائیں, طہارت کے مسائل سکھائیں, وضو کرنے کا طریقہ, غسل کے مسائل, یہ تمام چیزیں ماں سکھائے گی. اگر ماں بگڑی تو بیٹا بگڑتا, بچے بگڑتے. کیسے؟ نوح علیہ السلام بیوی ایمان لائی, نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی, ان کا بیٹا لایا. جہاں پر ماں ایمان نہیں لائی وہاں پر بیٹا بھی بولا میں ایمان نہیں لاؤں گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے ام سلیم رضی اللہ عنہا, ام سلیم ایمان لائی, مسلمان بنی, کلمہ پڑھی, بیٹا بھی مسلمان بنا, کلمہ پڑھا, شوہر کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں بنا. تو ماں کا اثر ہوتا ہے, ماں کی عادتیں, ماں کے اخلاق, ماں کا بولنا, ماں کا دیکھنا, یہ تمام چیزوں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت اللہ کا ڈر سکھاتے ہوئے اسلامی طریقے سے اس کی تربیت کرنا, یہ ماں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. اچھا, اب یہاں پر اور ایک بھی اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے آپ کے بچوں کی تربیت. آج ہم کیا سمجھتے, بچوں کی تربیت بولے تو ان کو اچھا کھلانا, ان کی پسند کا کھلانا, انہوں جو منہ سے نکالے وہ بنانا, یہ میری بچوں کی محبت ہے سمجھتے. اس لیے بولتے نہیں بچہ ہمارا کیا, انہیں بولے سو ٹفن میں کیا ہونا, بولے ٹھیک ہے بیٹا میں رکھتی نا, ٹھیک ہے بیٹا میں بناتی نا. شوہر کو بولتے نہیں جی بچے کے لیے یہ لاؤ وہ لاؤ, حالانکہ وہ صحت کے لیے خراب کا ہے, نقصان دہ ہے, خراب ہے, یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. بچے جو بولے وہ. اچھا بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا, اس کو موبائل ہونا کہتے, ٹھیک ہے موبائل دلاؤ. اب جو بولے وہ دے دیے, یہ محبت نہیں ہوتی, یہ تربیت نہیں ہوتی. جو دینا جائز ہے, ضرورت ہے وہ دیو, جو جائز نہیں ہے, جو نقصان دہ ہے, وہ چیزوں کی عادت مت کرو. اور آپ کو محبت ہے تو سونے کا نوالا کھلاؤ بچوں کو, کوئی منع نہیں ہے آپ کے پاس اگر طاقت ہے, لیکن ان کے اوپر نگاہ رکھو. نگاہ رکھنا یہ آج اکثر مائیں نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا. کئی مرتبہ بولا, آپ کی بچیاں, آپ کے بچے, ان کا موبائل, ان کے فیس بک فرینڈس, ان کے واٹس ایپ پہ فرینڈس, وہ کس سے چیٹ کر رہے, وہ کس سے بات کر رہے, باہر جا رہے تو کس کے گھر جا رہے, اس کے فرینڈس کون ہے, کالج میں آج جا کے اٹینڈنس دیکھو, کتنی دن آئی بچی, کتنے دن نہیں آئی بچی, بچے کو پیٹرول کے لیے پیسے دے رہے تو کتنا دے رہے, کتنا کھا رہا, کتنا خرچ کر رہا. یہ تمام چیزوں کا رپورٹ رکھو آپ. اگر نہیں رکھے نا تو یہی بچے پھر آوارے بن جا رہے, مرتد ہو جا رہے, زنا کر رہے, شادی سے پہلے بدکاریاں کر رہے, حرام کاریاں کر رہے, کیا کیا نہیں کر رہے بچے. نہیں تم ایسا کیسا سکھا رہے, ہمارے بچوں کے اوپر شک کرو بول رہے کیا. شک الگ چیز ہے, نگاہ رکھنا الگ چیز ہے. دلیل سورہ آل عمران, سورہ آل عمران آیت نمبر 37 آپ نکال کر دیکھو.
آپ کی بچی آپ کو اچھی نظر آتی ہے، آپ کا بچہ آپ کو اچھا ہی نظر آتا ہے، ہم کو ہمارے باقی سب بچے غلط نظر آتے. اور یہاں پر پتے کی بات ہے، اپنے کو اپنے ماحول میں جتنے لوگ ہیں، پڑوسی جتنے ہیں، رشتے دار جتنے ہیں، ان تمام لوگوں کی رپورٹ ہمارے پاس ہے. اے ان کا بچہ کہتے کیا کی حرکتاں کر رہا، اے ان کی بچی کہتے کس کے ساتھ جو ہے نا میسیجاں کر رہی، کہتے یہ کہتے، سب کا پتہ ہوتا. خود گھر میں اپنے بچوں کا پتہ، ہماری نظر رہتی ہے اصل ان کے اوپر، اپنے بچوں پہ نظر نہیں رہتی. کیوں نہیں؟ ہمارے بچے ایسا کر سکتے کیا؟ ہمارے بچے پاک ہے، نیک ہے. آپ کی بچیاں کتنی بھی نیک ہوں گی، پاک ہوں گی، مریم علیہ السلام سے زیادہ پاک ہو سکتی؟ ابھی سنیں نا آیت بھی. لیکن مریم علیہ السلام کے پاس جب بغیر موسم کے پھل آئے تو زکریہ علیہ السلام بھی جا کے پوچھے، اے مریم میرے علاوہ یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ پھل، یہ کھانے کی چیزیں کون لا کے دے رہا، کہاں سے آئی؟ بلکہ پوچھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 37 نکال کے دیکھو. مریم سے زیادہ پاک تو نہیں ہو سکتی آپ کی بچی. تو مریم سے بھی سوال ہوا کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ بھی سوال کرنا، اے میری بیٹی تیرے موبائل میں بیلنس میں تو نہیں ڈالایا تھا، کہاں سے آیا؟ اے میری بچی یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ تیرے بیگ میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ گفٹ کہاں سے آیا؟ یہ ٹفن باکس کہاں سے آیا؟ یہ میسج کہاں سے آیا واٹس ایپ پہ؟ یہ ڈی پی جو لگائی، یہ سٹیٹس جو لگائی، یہ کیوں لگائی؟ یہ سوال کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. یہ سوال نہیں کر کے آزاد چھوڑ دیے، اسی لیے باہر وہ حرام کاریاں کر رہے، یاد رکھو. تو یہ ماں کی ذمہ داری. اب 7ویں چیز، مطلب شادی کے بعد کی ذمہ داریاں اگر میں بتا رہا ہوں تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اب شادی کے بعد بیوی بنی، بیوی کے بعد ماں بنی، ماں کے بعد کیا بن جاتی؟ پھر ساس بننا ہے. اب ساس بنی تو پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ جتنے دن بہو تھی، ہمارے عورتوں کا پرابلم یہ ہے کہ جتنے دن بہو رہتی نا، میرے کو ساس اچھی نہیں ملی، ساس اچھی نہیں ملی، ساس اچھی نہیں ملی. جیسے ہی ساس بنتی نا، میرے کو بہو اچھی نہیں ملی بولتے ہے نا. عورت کی دشمن ہمیشہ سے ہے. ساس بنتے ہی میرے کو اچھی بہو ہونا اچھی بات ہے، لیکن میرے کو بھی اچھی ساس بننا ہے، یہ بھی خیال رکھو. اچھی ساس بننا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے ساس بنتے ہی جو آپ کی ذمہ داری ہوتی نا، آپ کی بہو کے گھر کو آنے سے پہلے جیسے ہی آپ کے بچے کا رشتہ طے ہوتا نا، اس وقت سب سے پہلے لڑکی والوں کے گھر میں جا کے بات کرنے والے آپ ہی ہیں. تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ یہ ہوں گے کہ میرے بیٹے کے شادی میں آپ لوگوں کی طرف سے 1 روپے کا ہنڈا نہیں ہونا، جہیز کا 1 چمچہ 1 سامان بھی نہیں ہونا. یہ کون بولنا؟ ساس. جو ساس بننے والی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ بولنا. انہیں بولے تو لڑکی والوں کو یقین آتا. اس کے علاوہ سسر، ہونے والا داماد، دولہا، کوئی بھی بولیں دے لڑکی والوں کو اطمینان نہیں ہوتا. ایک جگہ ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی، کہتے اب مرد بیچارے پھر بھی بیانات وغیرہ سن کے کر کے کتنے نوجوان ماشاءاللہ بولتے کہ نہیں میرے کو 1 روپے کا بھی جہیز نہیں ہونا، میں ہنڈا نہیں لیتا ہوں، میں سنت طریقے پہ کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ جذبہ آ رہا. ایک جگہ ایسے ہی بات چیت ہو رہی، باپ کو بھی بول دیا، باپ بھی بولا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. یہ سب چیزیں بات چیت ہو رہی، سب ہو رہی، کیا ہے بڑے لوگ بیٹھ کے سب بات چیت کر رہے، ٹھیک ہے بھائی کوئی جہیز نہیں، کوئی کیا ہے ہنڈا نہیں، کوئی شادی کی دعوت نہیں، انشاءاللہ ایسے ہی بات کریں گے. بولتے دروازہ کھلا کہتے برقع پہن لے کے آگے، کہتے ایسا کیسا ہوتا؟ یہ کون سا پہلوان آیا رے برقع پہن لے کے بولا کرتے انہیں بیٹھ کے، ہاں ایسا کیسا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں لیے سو کیسا آتی گھر میں؟ یہ عورتیں ہی ہیں سب سے پہلے. اتنے تلے ہونا، اتنے ڈریساں ہونا، اتنے کپڑے ہونا، اتنے آدمیاں کی دعوت ہونا، یہ رسم ہونا. تم بولو ہمارے کو رسم نہیں ہونا، ہمارے کو دعوت نہیں ہونا، ہمارے کو کپڑے نہیں، ہمارے کو جہیز نہیں. تم بولو. تم بولنے کے بعد کسی مرد کی ہمت جا کے پوچھنے کی بولتا؟ کوئی نہیں بولتا. یاد رکھو کوئی نہیں بولتا. اس لیے ساس بنی تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سنت طریقے پہ اپنے بچوں کا نکاح کرو، بغیر لین دین کے، بغیر شادی کے، کھانے کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیندار بہو یا دیندار داماد کا انتخاب کرو. بہو کو پیر کی جوتی اور نوکرانی نہیں سمجھو، ٹھیک ہے. اور
جو بھی ہو سکتا آپ اس کی خدمت کرو، اس سے بھی خدمت لو، پیار و محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کی جیسا دیکھو، تو انشاءاللہ زندگیاں سکون سے گزریں گی۔ یہ تھی چند باتیں عورتوں کی ذمہ داریاں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔